آپ سے شیئر کریں۔ ISPR نے عمران خان کے فیصلہ آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے۔ نوید اکبر بتائیے گا، ISPR نے عمران خان کے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن آج نیوز، ان سے تجزیہ لیتے ہیں۔ منیز، ISPR نے عمران خان کے فیصلہ آباد میں بیان پر شدید رد عمل دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ تو ہوتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی کچھ سٹنگ وزیر اعظم جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کے اوپر بھی شدید رد عمل آیا تھا۔ تو پاکستان کی سول ملٹری ریلیشن شپ میں ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے بہرحال۔ عمران خان صاحب کی تو بہت اچھی ریلیشن شپ تھی فوج کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ادارے کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، اور وہ ہمیشہ جب حکومت میں رہے تو ہمیں یہی بتاتے رہے کہ ہم سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ پھر بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر ایک ہی پیج کے اوپر تھے تو پھر آج جس قسم کا تنازع کھڑا ہو رہا ہے وہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر وزراء اعظم کے ساتھ جو آؤسٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ ایک انسٹیٹیوشنل پرابلم ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جو ریلیشن شپ ہے سول اور ملٹری کے درمیان، یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام نہ کریں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو جب تک یہ ایک بنیادی ڈھانچہ جو ہمارا ہے اس میں اگر بگاڑ رہا اور یہ صحیح نہیں ہو سکا، یہ سانچہ ہمارا جس کے ہم سب ڈھلتے ہیں، تو پورے پاکستان کو جو ہے اس سے بہت مشکل پیدا ہوگی۔ تو منیز، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس طرح ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل آتا رہتا ہے، بعض اوقات شدید رد عمل بھی آتا ہے، تو یہ سلسلہ رکے گا کس طرح؟ کہاں جا کے رکے گا منیز؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سیاسی مینڈیٹ کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر آج ایک لیڈر مقبول ہے تو آپ کو عوام کی بات کو ماننا ہوگا، اور یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست عوام کے ووٹوں سے ہٹ کے ہوتی ہے اس کا خمیازہ نہ صرف ایک ادارہ بھگتتا ہے مگر پورا پاکستان بھگتتا ہے۔ انسٹیبلٹی رہتی ہے، اور جس ملک میں اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو وہاں پہ ترقی، معاشی ترقی تو ناممکن ہے۔ اسی لیے جو دانشور ہیں اور جو سیاستدان، سارے زیرک سیاستدان ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان کو آگے چلنا ہے تو پھر حدود میں رہ کے ہر ادارے کو کام کرنا ہوگا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہماری فوج ہو، اور چاہے وہ پارلیمان ہو۔ اب پارلیمان کی بالادستی کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر آگے جا کے مشکلات تو پیدا ہوں گے۔ آخرکار اچھا لگے یا برا لگے، پوری دنیا میں سیاستدان ہی ملک کو چلاتے ہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ سیاستدانوں نے ہی چلانا ہے تو پھر آگے اسی طریقے سے بڑھنا ہوگا کہ سیاستدانوں، وہی منیز، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیاستدان ہی ملک چلاتے ہیں، تو پھر سیاستدان ہی اس طرح کے بیان بھی تو دے رہے ہیں۔ بالکل دے رہے ہیں، اور یہ وہ سیاستدان ہیں جو فوج کے بہت قریب ہیں، اور اگر وہ ایسے بیان دے رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو بڑی کلوزلی دیکھنا چاہیے۔ اور وہ کیوں ایسے بیانات دے رہے ہیں؟ یقیناً ظاہر ہے وہ اس ایشو کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر ماضی ہمارا جو ہے وہ بڑا تلخ ہے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے ڈکٹیٹر آ کے بیٹھتے ہیں تو 10 11 سال آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک کے اندر ترقی جو ہے اس کا پہیہ جو ہے بالکل رک جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسری طرف سے کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہم شاید سینسرشپ کی وجہ سے بیان بھی نہیں کر سکتے، مگر ہر شہری، ہر پاکستان کا شہری اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور اگر اب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پوزیشن دی ہوئی ہے، ایونچولی جو ہے آپ کو سول ملٹری ریلیشن شپ کی جو بگاڑ آئی ہے اس کو آپ کو ایڈریس تو کرنا ہوگا، اس سے اب آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ تو کیا اس کو شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب ایڈریس کریں گے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ جو دو فریقین ہیں جو ایک ہی پیج پہ رہتے تھے ان کو یہ ایڈریس کرنا چاہیے۔
अच्छा मुनीज़, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि अगर सियासतदान इस तरह का माजी में भी कर चुके हैं, रद्द-ए-अमल भी आता है, बाज़ औक़ात शदीद रद्द-ए-अमल भी आता है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अगर बात करें तो जैसा कि आप कह भी रही हैं कि उनका रिलेशन अच्छा है, अच्छी रिलेशनशिप में इतनी खतरनाक बयान देना, तो मतलब सब कुछ जो नजर आ रहा है वैसे ही है या चिलमन के पीछे स्टोरी कोई और है? नहीं जी, अच्छा तो वो कहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप जो है फौज के दायरे से अच्छी थी। अब उनकी रिलेशनशिप जो है वो ये कहते हैं कि जी इदारे के साथ अच्छी है, मगर उनको कुछ तशवीश है, उनको कुछ शिकायत है। तो जाहिर है उनको कुछ शिकायत तो होनी है, इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि माजी में जब इमरान खान साहब आए तो उनको फौज की सपोर्ट थी। ऐसी सपोर्ट हमने किसी भी सिविलियन लीडर के लिए नहीं देखी। तो जाहिर है कि जब वो सपोर्ट निकल जाती है और नहीं रहती तो फिर सवालात तो उठाए जाएंगे और खान साहब को भी बुरा लगेगा। तो इसीलिए ये एक दानिशवरी है इसमें कि जो इदारे हैं वो अपने आप को सियासत से निकालें और जो अपना काम है उस तक अपने आप को जो है महदूद कर ले, ताकि मुल्क जो है वो सियासतदान चला सकें, हमारी मईशत भी चल सके। देखें, आधा मुल्क आज टूट चुका है। 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। वो कहते हैं 7 में से 1 पाकिस्तानी जो है वो मुतासिर हुआ है। इससे ज्यादा बुरा अब क्या हो सकता था? अब वक्त आ गया है कि सियासतदान जो अपने अपने हलकों को, अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आए और जो विजडम होती है, कलेक्टिव विजडम, उसको इस्तेमाल करके मुल्क को अब इस बहरान से निकालें।